اللہ اکبر۔ تو سیدنا فاروق اعظم کی دعا قبول ہوئی تہجد کے وقت، چونکہ غلاف کعبہ پکڑ کر مولا سے مانگا، دعا قبول ہو گئی۔ یا اللہ کوئی حسرت باقی نہیں رہی، اب ایک ہی حسرت ہے کہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما دیجیے۔ فجر کی نماز کے اندر کھڑے ہیں، امامت فرما رہے ہیں۔ ریاست مدینہ کا خلیفہ تو امام بھی ہوتا ہے، کیوں جی؟ امام بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ علیحدہ بات ہے، ہمارے حکمرانوں کو تو قل هو اللہ بھی نہیں آتی، انہوں نے بیچاروں نے کیا امامت کرانی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو ریاست مدینہ کا امام خود فجر کی نماز پڑھا رہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے نیت باندھی، ابو لولو مجوسی، اس نے چادر کے اندر منہ چھپایا ہوا اور زہر آلود خنجر اس کے پاس ہے۔ جب امیر المؤمنین نماز میں مشغول ہو گئے اور صحابہ بھی پیچھے آپ کی اقتداء میں نیت باندھ چکے ہیں، یہ ملعون اگلی صف سے نکلا اور سیدنا فاروق اعظم پہ وار کیے، اور جو سب سے شدید وار تھا وہ ناف سے نیچے پیٹ کے اندر وار کیا۔ سیدنا فاروق اعظم کے جسم سے خون کا فوارہ چلتا ہے، تو آپ نے گرتے گرتے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور ان کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ جان جاتی ہے جائے لیکن نماز نہ جائے۔ اور یہ مسئلہ ہے، امام کے پیچھے وہ بندہ کھڑا ہو جو امامت کروا سکے، جو کیا کرا سکے۔ اور ہمارے ہاں محلے دا تگڑا چودھری، کیوں جی؟ زیادہ چندہ دینے والا وہ کھڑا ہوگا، یہ اس کی ذمہ داری ہے نماز کو سنبھالے۔ وہ بھی تو انسان ہے نا، وضو بھی ٹوٹ سکتا ہے، نکسیر بھی پھوٹ سکتی، انسان ہے نا آخر، ہیں جی؟ انسان کی جو ضروریات اس کے ساتھ بھی لگی ہیں، تو پیچھے اس کو کھڑا ہونا چاہیے جو امامت کے منصب کو سمجھتا ہو، تاکہ اگر نماز کا معاملہ خراب ہو جائے تو پیچھے والا سنبھال لے، ٹھیک ہے نا جی؟ اور اذان اور اقامت وہ بندہ دے جس کی داڑھی پوری ہو، جس کی کیا ہو بھئی؟ یہ میری طرف دیکھو، پوری داڑھی اس کو کہتے ہیں، اس کو پکڑو اور نیچے سے کچھ ہاتھ میں آ جائے، اس کو پوری داڑھی کہتے ہیں۔ اور اس کے نیچے سب فیشن ہے، جو کٹا کٹو کے 2 انگل 1 انگل رکھی ہے، یہ سب فیشن ہے۔ اور جس کی داڑھی پوری نہ ہو، اسلامی عدالت میں وہ گواہی نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ فاسق اور فاجر ہے، کیونکہ وہ اعلانیہ اللہ اس کے رسول کا باغی ہے۔ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، بعضوں نے اس کو واجب بھی کہا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ مبارک داڑھی والا ہے۔ کون سا چہرہ ہے آپ کا یہ؟ اگر حضور نے میری طرف دیکھو، قیامت کے دن اپنے چہرے کی طرف اشارہ کر کے فرما دیا، ظالم میرے چہرے میں کیا کمی تھی، کیا نقص تھا کہ تو نے میرے جیسا چہرہ نہیں بنایا، حالانکہ اللہ نے تو میرے چہرے کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ تجھے میرے دشمنوں کا چہرہ اچھا لگا، میرا کیوں نہیں اچھا لگا؟ حالانکہ کلمہ تو نے میرا پڑھا، عاشق تو میرا کہلاتا تھا، تجھے تو چاہیے تھا، تیری اداؤں سے پتہ چلتا کہ واقعی تو میرا عاشق ہے، تو نے میرے چہرے جیسا چہرہ کیوں نہیں بنایا؟ بتاؤ پھر تمہارے پاس جواب کیا ہے؟ چلیے بس میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں، جن کے چہرے پہ سنت رسول نے، کم از کم دل سے نیت تو کر لیں کہ مرنے سے پہلے ہم انشاءاللہ یہ باغ سجا کے جائیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ جن کی داڑیاں نہیں کہو انشاءاللہ، اور جن کی چھوٹی ہیں وہ بھی نیت کر لیں۔ اور یہ میرے نزدیک بڑے مظلوم ہیں، بیچاروں کو تانے ہمارے برابر ملتے ہیں۔ جس کی 1 انگل داڑھی ہو، کٹا کٹو کے فیشن بنایا نا، ان کو تانے ہمارے برابر ملتے ہیں۔ وہ صوفی بنا پھردا، وہ ایک تو داڑھی رکھی ہوئی، تانے برابر کے ملتے ہیں اور ثواب 1 ٹکے کا بھی نہیں ملتا۔ یہ مجھے بڑا افسوس ہے، بڑے قابل رحم ہیں، بیچارے تانے بھی برداشت کرتے اور اوپر سے ثواب کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے میری ان سے گزارش ہے، یہ جو چھوٹی چھوٹی آپ نے رکھی ہے جی، بعض نے جناب وہ ادھر سے کٹا رکھی، کسی نے کچھ کر رکھا ہے، یاد رکھو حضور کی سنت کا کوئی سٹائل نہ بناؤ، کوئی اس کے ڈیزائن نہ بناؤ، بس ایک ہی ڈیزائن ہے، ایک ہی سٹائل ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مٹھ بھر داڑھی کو سنت قرار دیا ہے، تو یہ داڑھی اپنے چہروں پہ سجاؤ، سجائیں گے نا انشاءاللہ۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے گھائل ہو کر مصلی رسول پہ گر پڑتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جلدی جلدی نماز مکمل کی۔ کیا وہ نماز ہوگی؟ امیر المومنین مصلی رسول پہ تڑپ رہے ہیں اور وہ نماز ادا کر رکھے ہیں۔ سلام پھرا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا۔ اچھا، وہ جو ابو لولو مجوسی تھا، صفوں کو چیرتا ہوا بھاگا، چونکہ صفوں میں اس قدر جوڑ تھا کہ آدمی اندر سے نکل نہیں سکتا۔ یہ کوئی ہماری صفیں تھوڑی ہیں کہ جیسے مرضی کوئی آئے کوئی جائے، وہ صحابہ کی صفیں تھیں۔ حضور نے فرمایا صفوں کو سیدھا کرو، جتنا صفوں کے اندر جوڑ رکھو گے اللہ اتنا تمہارے دلوں میں جوڑ پیدا کر دیں گے۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو اس لیے صفوں کے اندر کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں، بیچ میں سے جو خلا ہے اس کو پورا کر دیں۔
چھوڑ دیں اس کو، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہوں۔ تو میرے محترم سامعین، یہ بھاگا اور 13 صحابہ کو اس نے زخمی کیا۔ پھر ایک صحابی آگے بڑھے، اس کے اوپر چادر ڈالی، جب اس کو پکڑا اور اس نے دیکھا کہ میں تو پکڑا گیا ہوں، اس نے خودکشی کی وہیں پر اور اپنے آپ کو اس نے قتل کر لیا۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا میرا قاتل کون ہے؟ بتایا کہ ابو لولو مجوسی، فیروز نامی، اور ایران کا وہ مجوسی۔ آپ نے اونچی آواز سے پڑھا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میرے خون سے کسی مسلمان کے ہاتھ رنگین نہیں ہوئے، میرا قاتل ایک غیر مسلم ہے، اللہ کا شکر ہے۔ قصر خلافت میں لایا گیا، طبیب کو بلایا، حکیم کو بلایا، دوا دی گئی، دودھ پلایا، کھجوروں کا پانی پلایا، سب وہ زخموں سے باہر نکل گیا۔ سیدنا فاروق اعظم سمجھ گئے، فرمایا کہ اب دوا کی ضرورت نہیں، اب صرف دعا کی ضرورت ہے۔ ہاں، وہ وقت ختم ہو گیا۔ بیٹے سے فرمایا عبد الرحمن بن عوف، اپنے بیٹے عبد الرحمن بن عمر سے فرمایا جاؤ بیٹا، عبداللہ ابن عمر سے فرمایا جاؤ بیٹا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جا کر سلام عرض کرنا، اور یاد رکھنا یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین کہتے ہیں، بلکہ یہ کہنا کہ آپ کا بیٹا عمر کہتا ہے، اجازت مانگتا ہے۔ روضہ رسول میں ایک قبر کی جگہ رکھی، 2 قبروں کی جگہ ہے، ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ایک اور جگہ پڑی ہے۔ اگر آپ اجازت فرما دیں، اجازت عنایت فرما دیں، کیونکہ یہ حجرہ آپ کا ہے، آپ کی ملکیت ہے، اگر آپ اجازت عنایت فرما دیں تو عمر وہاں دفن ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اماں جان سے اجازت مانگ رہے ہیں، بیٹا آیا اور آ کر اماں عائشہ صدیقہ کے جب دروازے پہ پہنچتا ہے تو اماں جان تو غم سے ڈال ہیں، رو رو کر سیدنا فاروق اعظم کی خبر ان کو پہنچ گئی ہے، تو روتے ہوئے فرمایا بیٹے عمر کے لیے اجازت ہے، اگرچہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ میں اس میں دفن ہوں گی، لیکن عمر کا میرے اوپر ایک احسان ہے، جس احسان کا میں بدلہ نہیں دے سکتی، اس کے بدلے میں یہ جگہ عمر کو عطا کرتی ہوں۔ اور وہ احسان کیا ہے کہ عمر نے کھڑے ہو کر میری صفائی دی تھی، عمر نے بڑے مجمع میں کھڑے ہو کے کہا تھا جب میرے اوپر الزام لگا تو سیدنا فاروق اعظم سے جب مشورہ مانگا گیا، انہوں نے عرض کیا اللہ کے محبوب آپ یہ بتائیں کہ عائشہ کے نکاح کا مشورہ آپ کو کس نے دیا اور کس کے کہنے پر عائشہ کو آپ نے اپنی بیوی بنایا؟ حضور علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں، میری طرف دیکھو، اس سوال کے جواب میں اپنی انگلی آسمان کی طرف بلند کر دی اور بتایا اس نکاح کا مشورہ مجھے اللہ نے دیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جبریل امین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر جنت کے غلاف میں لپیٹ کر لائے اور حضور کے سامنے رکھ کے عرض کیا اللہ کے محبوب اللہ نے اس خاتون کو آپ کے لیے منتخب کیا ہے، فرمایا کہ یہ نکاح تو آسمانوں پہ ہوا ہے، حق تعالیٰ نے پسند کیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم عرض کرتے ہیں کملی والے پیغمبر پھر آپ اطمینان رکھیں، حق تعالیٰ آپ کے جسم اطہر پر ایک گندی مکھی بیٹھنا برداشت نہیں کرتے تو آپ کے بستر پہ غلط عورت کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اور یہ اعلان کیا سبحانک ھذا بہتان عظیم، حضور میرا مشورہ فیصلہ سن لیں، یہ بہتان ہے، آپ بھی پاک ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ بھی پاک ہے، اور جس رب نے انتخاب کیا ہے وہ رب بھی پاک ہے۔ اور جب اماں جان کی شان میں سورہ نور کی 18 آیتیں اتری، آخری الفاظ یہی تھے سبحانک ھذا بہتان عظیم، جو فاروق اعظم کی رائے تھی عرش بری سے قرآن بن کر اتری۔ تو اماں جان فرماتی عمر تیرا میرے اوپر ایک احسان ہے، اس کے بدلے یہ جگہ عطا کرتی ہوں۔ بیٹے سے کہا ہو سکتا ہے امیر المومنین ہونے کی وجہ سے اجازت مل گئی ہو، ہاں جب میں دنیا سے چلا جاؤں میری چارپائی اٹھا کر جنازہ اماں جان کے دروازے پہ رکھ دینا، اور اگر اجازت ملے حضور کے پہلو میں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں مجھے دفن کر دینا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم کی جب شہادت ہو گئی، جنازہ اٹھا کر اماں کے دروازے پہ رکھا اور پھر اجازت طلب کی، بیٹا حاضر ہے اور آپ سے دوبارہ اجازت، فرمایا میں نے اسی وقت دل سے اجازت دے دی تھی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر کے قدموں میں سو گئے، سبحان اللہ، نبوت و صداقت کے قدموں میں سو گئے، حضور کے پہلو میں سو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر
हुजूर के कंधे के बराबर और सैयदना फ़ारूक आज़म हुजूर के पेट के बराबर उनका सर है। इस अंदाज से रोज़े रसूल के अंदर तीनों मुक़द्दस हस्तियाँ, हाँ, जहाँ का ख़मीर था वहीं लौटा। हर इंसान की नाफ के अंदर मट्टी का वो हिस्सा होता है जहाँ से मट्टी लेकर उसको बनाया जाता है। तीनों का ख़मीर एक ही जगह जन्नत से लिया गया है। हुजूर का रोज़ा जन्नत है, रियाजुल जन्ना, ये जन्नत की जगह है। हुजूर के रोज़े समेत ये जो जगह है कल क़यामत के दिन जन्नत की ज़मीन के साथ मिला दी जाएगी। और मेरे पीरो मुर्शिद तो फरमाते हैं, जिन हाजियों के कदम लग गए रियाजुल जन्ना के अंदर, वही उम्रा करने वालों के कदम लग गए रियाजुल जन्ना के अंदर, अल्लाह उन हाजियों को भी उठाकर जन्नतियों के साथ मिला। तुम अबू बकर उमर की किस्मत की बात करते हो, उनकी जन्नत की बात करते हो, हम तो इससे आगे बढ़ के बात करते हैं। अरे रियाजुल जन्ना जन्नत की ज़मीन है, जिसने जन्नत से मिलना है, जिनके कदम लगे हैं वहाँ पर अल्लाह उन्हें भी उठा के जन्नतियों के साथ मिला देंगे। तो सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के पहलू में मदफून हो गए और एक कब्र की जगह बाकी है। याद रखो, रोज़ा मुस्तफ़ा का, पहरा उसके ऊपर खुदा का। पहरा किसका है? वरना कोई बादशाह आके सो जाता, कोई सऊदिया का बादशाह कहता मुझे सुला दो, कोई नहीं सो सकता। वहाँ पर सोएंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो आकर उस जगह के अंदर दफन होंगे। और मेरे महबूब ने फरमाया था, ओ दुनिया वालों देखो, आज मेरा दायां हाथ अबू बकर के हाथ में, बायां हाथ उमर के हाथ में, जैसे तुम्हारे सामने खड़े हैं ऐसे ही हम कब्र से उठेंगे, ऐसे ही हौज़े कौसर पे होंगे और जन्नत में भी हम ऐसे ही जाएंगे। अल्लाह मुझे और आपको कुरान और सुन्नत पे अमल की तौफीक अता फरमाए।